کل ہوا ہے یہ قانون پر عمل درآمد آپ سمجھتے ہیں؟ جو کل ہوا جس طریقے سے کروایا گیا، اس ساری صورتحال پہ آپ کا کیا ورژن ہے؟ جو انیشلی تو سامنے آ گیا ہے، مگر کیا کہنا چاہیں گے جس طریقے سے ریڈ ہوئی اور ابھی تک گھر سے کون کون جو ہے اس پر تمام تر مقدمات بنائے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی کم از کم اس واقعے کی بعد سب سیاسی رہنماؤں کو بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ کب تک چلتا رہے گا یہ سلسلہ۔ پچھلی حکومت نے بھی ایسے کیا، یہ حکومت بھی یہی کام کر رہی ہے، تو اس کو بند ہونا چاہیے جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا فائدہ کسی کو کوئی نہیں ہے اس طرح کے اقدامات کرنے کا۔ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو آپ کے پاس عدالتیں ہیں، ایک قانون کا پروسیس ہے، ڈیو پروسیس فالو ہونا چاہیے۔ کسی کی بھی چادر دیواری کی جو ہے وہ اس طرح سے بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں وہاں پہ کل کھڑا ہوا موجود تھا، فریض الہی صاحب کے گھر وہ پہلے گئے، اس کے بعد میں اپنے گھر پہ موجود تھا تو وہ شجاعت صاحب کی طرف آئے، کیونکہ فریض الہی صاحب کے گھر کی خواتین نے کہا کہ فریض الہی صاحب چودھری شجاعت صاحب کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ وہ آئے، انہوں نے ہمارا دروازہ توڑنے کی کوشش کی، میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، میں نے کہا میں آپ کو دروازے کے اندر نہیں آنے دوں گا کیونکہ گھر میں میری والدہ اور والد ہیں اور کوئی نہیں ہے اس گھر۔ انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ فریض الہی صاحب کی سالی اور میری پھپھو ہیں، وہ کہتی نہیں، ان کے ایک وکیل ہیں وہ بھی ساتھ موجود تھے کہ فریض الہی صاحب ادھر ہی ہیں۔ تو انہوں نے ہمارے گھر کے اندر بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا سیاست کرنے کی کوشش کی، تو نہایت ہی غلط ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کرتے رہے اندر آنے کی، وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوا، اس میں میرا ہاتھ جو ہے اس میں شیشہ وغیرہ لگ کے وہ 7-8 اسٹیچز لگے مجھے بعد میں۔ تو یہاں ہماری طرف تو چلیں پھر بھی کوئی اسٹیچز لگے ہیں، وہاں تو خراش بھی نہیں آئی۔ اور یہ سارا کچھ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی وکٹم پھپھو نے کہا کہ پرویز الہی آپ کے گھر پر ہیں، تو سر آپ تو وفاقی وزیر ہیں لیکن آپ کے گھر پہ بھی جس طریقے سے اٹیک ہوا، آپ کے گھر میں احکامات کس کے تھے؟ کس نے کہا تھا اتنی فورس یوز کی جائے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی جی۔ وہ کوئی تقریباً 70-80 پولیس والے تھے جی، اور وہ اس طرح سے کہ جس طرح وہ کوئی جہاد پہ نکلے ہوئے ہیں، وہ نعرے بھی لگا رہے تھے جب دروازہ ہمارا توڑے تھے، اور اندر سے پھر میں نے بھی آبویسلی ریٹیلیٹ کیا جی۔ تو اسی لڑائی جھگڑے میں کچھ مجھے بھی چوٹیں آئیں، کچھ میرا خیال ہے ان کو بھی ریسیو ہوئی ہوں گی میری طرف سے، اس کا پتہ نہیں مجھے۔ لیکن وہ ایک جو میرے مسکرانے والی تصویر کو بار بار وائرل کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ سامنے ایک صحافی بھائی تھے، ان کو دیکھ کے میں مسکرا رہا تھا کیونکہ وہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ جی آپ تو وفاقی وزیر ہیں تو یہ پولیس والے کر کیا رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ تو اس کو میں نے مسکرا کے جواب دیا، میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کر کیا رہے۔ تو آپ کا رابطہ ہوا کسی بھی سطح پر حکومت سے، وفاقی کسی وزیر سے؟ وزیر اعظم صاحب کا مجھے فون آیا تھا جی، انہوں نے بھی بہت ہی افسوس کا اظہار کیا۔ ہر سیاست دان جی، ابھی میرے محترم شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے بھی جو بات کی، ہم سب کو جی مل کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یار یہ ہم یہ ختم کریں اس وکٹمائزیشن والی پالیٹکس کو، پاکستان کا سوچیں، پاکستان کے لیے لڑیں، ضرور لڑیں، لیکن یہ اس کا کون انتقامی سیاست کر رہا ہے؟ نہیں تو سمجھ سے باہر ہے جی، کیونکہ وفاقی حکومت کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جی، یہ تو بڑی کلیئر بات ہے۔ اینٹی کرپشن کے لوگ وہاں موجود تھے جی، کوئی انہوں نے کوئی کیس بنایا ہوا ہے، اب وہ کیس کیا ہے، اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، میں نے تو ان کو یہی مشورہ دیا، میں نے کہا جی کہ عدالتیں موجود ہیں، آپ عدالتوں میں کیس کی پیروائی کریں۔ اچھا، نگراں حکومت تو نہیں ہے، مطلب نگراں حکومت سے مراد کے نگراں وزیر اعلیٰ ملک میں نہیں ہے، تو یہ آرڈر کس کے ہو سکتے ہیں، یا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ نگراں حکومت کی جانب سے کیا گیا؟ مجھے تو خود اس چیز کا جی ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ سکی کہ یہ سارا کرنے کی کیا اس کے پیچھے منطق تھی اور یہ کیا ایجنڈا تھا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اچھا شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو چودھری صالح صاحب نے کہا ہے وہ اس کا اپنا وزن ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، چلے 1 منٹ کے لیے فار دا سیک آف ڈسکشن مان لیتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے کہ ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، جیسے کہ صالح صاحب نے کہا، کہ وزیر اعظم نے کہا، لیکن وزیر اعظم کے پاس اتنا اختیار تو ہے کہ وہ تحقیقات کروا کے بعد کی تہ تک پہنچے۔ ان کے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جو ان کو صحیح رپورٹ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا،
کیوں ہوا, کس کے کہنے پہ ہوا, کس کی ایما پہ ہوا, یہ تو تحقیق کرا سکتے ہیں نا. اگر وہ لا تعلق ہو رہے ہیں چلیے ہو جائیں, لیکن یہ ان کا فرض نہیں بنتا کہ ان کے ایک وفاقی وزیر کے گھر پر اس قسم کا حملہ ہو اور وہ زخمی بھی ہو اور ان کے ہاتھ پہ وہ کہہ رہے ہیں سٹیچز لگے ہیں, تو پھر کون اس کی اونرشپ لے رہا ہے؟ نگران وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ملک میں نہیں ہے, تو کون اونرشپ لے رہا ہے؟ مجھے بتائیے نا. چیف ایگزیکٹو ریسپانسبل ہوتے ہیں, آئی جی ہوتے ہیں, سی سی پی او لاہور ہوتے ہیں, کون ہے؟ جی آپ نے شاہ محمود صاحب بالکل مناسب بات کی ہے جی, اور میں بھی اس چیز کے اوپر اسٹینڈ لیتا ہوں, اور میں یہ بات بھی کرتا ہوں جی. ابھی آپ کا انٹرویو کے بعد میں بلکہ یہ ٹویٹ بھی کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب کو, بلکہ ان کو فون بھی کر کے بھی کہوں گا کہ آپ اس کی تحقیقات کے باقاعدہ آرڈر کریں. بجا